بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بادشاہ کا خاص مشیر تھا۔ بادشاہ اپنے ہر فیصلے میں اس جادوگر کو شامل ضرور کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی بات نہ مانتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہی دین حق تھا، اسی لیے عیسائیوں نے یمن کا علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ مورخین نے اس یمن کے بادشاہ کا نام ذونواس لکھا ہے۔ خیر، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادشاہ ذونواس کا یہ خاص جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار رہتا ہوں، روزانہ دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے گھر پر کسی لڑکے کو بھیج دیں کہ جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں تاکہ آپ کے دربار کے لیے وہ لڑکا ایک بڑا جادوگر بن کر آپ کے کام آ سکے۔ جادوگر کے کہنے پر بادشاہ نے قابل اور پڑھے لکھے لڑکے کو چنا اور جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ لڑکا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، وہ روزانہ کچھ سفر کر کے جادوگر کے گھر جاتا اور سارا دن جادو سیکھنے کے بعد شام کو اپنے گھر واپس آ جاتا۔ اس لڑکے عبداللہ اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ بھی تھی، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا عبداللہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے وہ یہاں بھی رک جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جادوگر سے بھی مار کھاتا اور باپ سے بھی، کیونکہ راہب کے پاس رکنے کی وجہ سے وہ گھر بھی دیر سے پہنچتا اور جادوگر کے پاس بھی۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی تو راہب نے اسے کہا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ دیر کیوں ہو گئی تو کہا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے بگڑیں تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ لڑکا عبداللہ جادو سیکھ رہا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھ رہا تھا۔ ایک دن وہ یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع اچھا ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس سانپ پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ لڑکے نے جان لیا کہ راہب کا معاملہ جادوگر کے بالمقابل اس کے حق میں بہتر ہے۔
پھر لڑکے نے راہب کو جا کر خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ آج تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند ہو گیا ہے، اور بہت جلد اب تو آزمایا جائے گا، اور جب تو آزمایا جائے تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ وہ لڑکا عبداللہ ایک نہایت عبادت گزار اور اللہ کا سچا بندہ بن گیا تھا۔ وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ وہ مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرنے لگ گیا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک وزیر جو اندھا تھا، اس نے جب اس لڑکے عبداللہ کے بارے میں سنا تو بے شمار تحائف لے کر اس کے پاس پہنچا اور بولا کہ مجھے بھی بینائی دے دو۔ تب اس لڑکے عبداللہ نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ وزیر نے اقرار کیا تو لڑکے عبداللہ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ تب وزیر نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر وزیر نے اسے بتا دیا کہ اس نے لڑکے عبداللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے عبداللہ کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب عبداللہ آیا تو اسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اے بیٹے، تو نے بہت اچھا جادو سیکھ لیا ہے، جس کی بدولت اب تم اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو بھی ٹھیک کرنے لگے ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر لڑکے نے کہا یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں جادوگر ہوں، شفا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا اللہ تو میں ہی ہوں۔ لڑکا بولا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے پھر کہا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا ہاں، میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لڑکے عبداللہ کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس سے راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ جب اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس لڑکے عبداللہ سے کہا کہ تو بھی دین حق سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ دین حق سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی
کہ اے خدا، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی پہاڑ سے نیچے لڑک گئے۔ صرف وہی لڑکا عبداللہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ تم زندہ ہو اور میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ عبداللہ نے کہا، خدا نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر میں پہنچ کر جب انہوں نے اسے پانی میں پھینکنا چاہا تو اس لڑکے نے وہی دعا کی، یا الہی، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی ایک بڑی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے۔ صرف وہی لڑکا عبداللہ باقی بچا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے اب بھی بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ عبداللہ کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تب عبداللہ نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا کر بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو۔ وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر سیدھا عبداللہ کی کنپٹی میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصاحب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں۔ دیکھیے، اس کا یہ اثر پڑا ہے کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اس لیے اس لڑکے کا قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے آ ہی گیا اور سب لوگ اس لڑکے کے مذہب پر ایمان لے آئے۔ مصاحبوں کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو اور اس میں آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ روایات کے مطابق وہ خندقیں 30 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی تھیں۔ بادشاہ ذونواس کے حکم کے مطابق ان سب لوگوں کو جو دین حق پر ایمان لے آئے تھے ان آگ والی خندقوں میں گرا دیا گیا۔ جنہوں نے لڑکے کا دین قبول کر لیا تھا انہی میں ایک عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ جب وہ عورت خندق کو دیکھ کر ڈری تو اللہ پاک نے اس کی گود میں موجود بچے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، اے امی جان، صبر کریں اور کود جائیں اس خندق میں، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ناظرین گرامی،
مفسرین کے مطابق یہ 523 عیسوی کا واقعہ ہے، جب بادشاہ زونواس نے نجران کے لوگوں کو جو اللہ کو ایک مانتے تھے انہیں خندقوں میں پھینکوا دیا تھا۔ بس اللہ کا عذاب اس بادشاہ پر اس طرح نازل ہوا کہ ان مومن لوگوں میں سے جو دین حق پر ایمان لے آئے تھے، ایک شخص مدد کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچ گیا، جس نے فوراً اپنی فوجیں روانہ کیں اور ایک بڑی لڑائی کے بعد بادشاہ زونواس کو شکست فاش ہوئی، اور پھر بادشاہ نجاشی کے کہنے پر بادشاہ زونواس اور اس کے حامیوں کو انہی کی بنائی گئی خندقوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس قدر مضبوط اور کامل ایمان عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔